اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وظائف نیٹ ورک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورۃ اخلاص نہ آئی ہو۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سی بڑی مراد ہوگی انشاءاللہ رب العزت آپ کی ضرور پوری فرمائے گا۔ اگر پوری نہ بھی ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازمی ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوست اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں، آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں تو دوستو سورۃ اخلاص سے متعلق احادیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ عجب میں پڑ گئے کہ ایسا کس کی طاقت ہے، ایسا کون طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی گویا اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی گویا اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے کا جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی احادیث ہے جہاں سے ہمیں سورۃ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورۃ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورۃ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس سے مالی مشکلات بھی حل ہونے لگیں گی۔ پیارے دوستو، اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے
تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سی بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی جگہ شادی ہو جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہو گئی، تو ایسی چیز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت جسے آپ چاہتے ہیں تو آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں لازمی وہ دن آئے گا۔ پیارے دوستو، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ پہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح پر بھی آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، جس طریقے سے آپ کو مناسب لگے آپ پڑھ لیں۔ تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ اول و آخر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، تو آپ نے وہ، یا جو بھی آپ کے مقصد آپ کی خواہش ہے، آپ نے اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ صرف جائز خواہشات کے لیے ہی کرنا ہے، ناجائز خواہش کے لیے آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں میاں بیوی میں لڑائی کرانے کے لیے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں تو الٹا آپ کو ہی نقصان ہوگا، تو اس لیے ایسے وظیفے نہ کریں۔ تو جو بھی جائز خواہش ہے آپ کی، اس کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام تر خواہشیں پوری ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ہر مشکلیں ختم فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا وظائف نیٹ ورک کو جوائن نہیں کیا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔